اچھا، تو آج ہمارے پاس ظہیر احمد میر کی کمال کی کتاب ہے، اے آئی ایجنٹ میکرز، اور اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہم بات کریں گے اے آئی ایجنٹس کی، اور یہ کوئی مستقبل کی کہانی نہیں ہے، یہ سب آج ہو رہا ہے۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب ایک ایسے ٹول سے ہو رہا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی۔ لیکن یہ وہ چیٹ جی پی ٹی نہیں جو صرف ہمارے سوالوں کے جواب دیتا ہے، نہیں، اب یہ ایک پوری ورکشاپ بن چکا ہے، جہاں کوئی بھی اپنے لیے ایک خاص اے آئی ملازم یوں کہیں کہ بنا سکتا ہے۔ اے آئی ملازم، واہ، یہ تو بڑی دلچسپ اصطلاح ہے۔ تو آج ہمارا مشن یہی ہے کہ سمجھیں یہ ایجنٹس آخر ہیں کیا، ان کے پاس ایسے کون سے اوزار ہیں، یہ کام کیسے کرتے ہیں، اور پھر ہم کچھ ایسی مثالیں دیکھیں گے جو شاید سائنس فکشن لگے لیکن لوگ انہیں آج بنا رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس پردے کے پیچھے آخر یہ جادو کام کیسے کرتا ہے۔ یقیناً، اور اس جادو کا راز وہ دراصل ان اوزاروں میں چھپا ہے جو اس اے آئی کو دیے گئے ہیں۔ یہ اب صرف ایک دماغ نہیں رہا، اب اس کے پاس مطلب ہاتھ پاؤں بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر ان اوزاروں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی کہ ان ایجنٹس کے پاس کچھ خاص سپر پاورز ہیں۔ سب سے پہلی اور واضح چیز ہے ویب ٹول، مطلب انٹرنیٹ تک رسائی۔ یہ تو سیدھا سادہ لگتا ہے نا؟ لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، پرانے اے آئی ماڈلز کی معلومات وہ ایک خاص تاریخ تک محدود ہوتی تھیں، صحیح۔ وہ ماضی میں قید تھے، لیکن ویب ٹول کے ساتھ یہ ایجنٹ حقیقی وقت میں زندہ ہے۔ یہ سٹاک مارکیٹ کی تازہ ترین قیمت دیکھ سکتا ہے، کسی بریکنگ نیوز پر رپورٹ بنا سکتا ہے، یہ ماضی کے ایک عالم سے حال کا ایک تجزیہ کار بن جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ صرف گوگل سرچ نہیں کر رہا، بلکہ اس معلومات کو سمجھ کر استعمال بھی کر رہا ہے۔ بالکل۔ لیکن معلومات حاصل کرنا ایک بات ہے، اس کے ساتھ کچھ کرنا دوسری۔ کتاب میں پائتھون ٹول کا ذکر ہے۔ پائتھون تو ایک پروگرامنگ زبان ہے، اس کا یہاں کیا کام؟ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہوتی ہے۔ پائتھون ٹول اس ایجنٹ کو صرف معلومات استعمال کرنے والا نہیں بلکہ چیزیں بنانے والا بناتا ہے۔ چیزیں بنانے والا مطلب یہ پیچیدہ مالیاتی ماڈل چلا سکتا ہے، ڈیٹا کا تجزیہ کر کے خوبصورت چارٹس بنا سکتا ہے، یا آپ کے لیے ایک مکمل پی ڈی ایف رپورٹ تیار کر سکتا ہے۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں پچھلے سال کی ہماری سیلز کا ڈیٹا لو، اس کا تجزیہ کرو اور مجھے ایک پریزنٹیشن بنا کر دو، تو یہ ایجنٹ نہ صرف ڈیٹا سمجھے گا بلکہ پائتھون کوڈ لکھ کر اور چلا کر وہ پریزنٹیشن آپ کے لیے بنا دے گا۔ یہ ایک ڈیٹا اینالسٹ کی طرح ہے۔ واہ، یعنی یہ صرف لکھ نہیں رہا بلکہ حساب اور تخلیق بھی کر رہا ہے۔ اور لکھنے کی بات کریں تو ایک کین مور ٹول کا بھی ذکر ہے، جسے کتاب میں طویل تحریری ماحول کہا گیا ہے۔ یہ عام ٹیکسٹ جنریشن سے کیسے مختلف ہے؟ بہت مختلف ہے۔ چیٹ جی پی ٹی سے جب آپ کچھ لمبا لکھنے کو کہتے ہیں تو وہ ایک ہی بار میں سب کچھ لکھ دیتا ہے۔ کین مور ٹول ایک ورڈ پروسیسر کی طرح ہے جس پر اے آئی کا کنٹرول ہے۔ یہ ایک کتاب لکھ سکتا ہے، باب بباب، خاکے کے مطابق۔ یہ واپس جا کر اپنے لکھے ہوئے کو ٹھیک کر سکتا ہے، نئے حصے شامل کر سکتا ہے۔ یہ ایک مضمون نگار اور ایک مصنف کے درمیان کا فرق ہے۔ ایک طرف ایک مختصر جواب ہے، دوسری طرف ایک مکمل کتاب لکھنے کی صلاحیت۔ اور یہ صرف الفاظ تک محدود نہیں ہے، کتاب میں امیجن ٹول کا بھی ذکر ہے، تو اب یہ لکھاری اور تجزیہ کار کے ساتھ ساتھ ایک گرافک ڈیزائنر بھی بن گیا ہے۔ بالکل، یہ اپنی لکھی ہوئی کتاب کے لیے سرورق ڈیزائن کر سکتا ہے، اپنے یوٹیوب سکرپٹ کے لیے تھم نیل بنا سکتا ہے۔ اب آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم ہے جو متن، ڈیٹا اور بصری مواد تینوں چیزیں سنبھال سکتی ہے۔ یہ تو بہت جامع ہے۔ لیکن ایک ٹول ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متوجہ کیا، فائل سرچ ٹول۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ اپلوڈ کردہ دستاویزات کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے۔ کیا یہ صرف کی ورڈ تلاش کرنے جیسا ہے یا اس سے زیادہ کچھ ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ صرف CTRL+F نہیں ہے، یہ مانوی تلاش کرتا ہے۔ آپ 100 صفحات پر مشتمل عدالتی فیصلے کی فائل اپلوڈ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اس کیس میں ریشو ڈیسیڈنڈی کیا تھا؟ فیصلے کی بنیادی قانونی وجہ۔ جی، تو یہ نہ صرف اس حصے کو ڈھونڈے گا بلکہ اس کا خلاصہ بھی کرے گا۔ ایک نوجوان وکیل کو یہ مہارت حاصل کرنے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ یہ ایجنٹ اس عمل کو خودکار کر رہا ہے۔ اب یہ واقعی ذاتی اور طاقتور ہوتا جا رہا ہے۔
لیکن 2 ٹولز ایسے ہیں جو اسے ایک عام ٹول سے ایک حقیقی اسسٹنٹ بناتے ہیں۔ پہلا ہے بایو ٹول۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ صارف کے بارے میں طویل مدتی یادداشت رکھتا ہے۔ یہ تھوڑا پریشان کن بھی لگتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہ معلومات صارف کے اکاؤنٹ کے ساتھ محفوظ رہتی ہیں اور اس کا مقصد ایجنٹ کو زیادہ کارآمد بنانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسے ایک بار بتا دیں کہ آپ کا تحریری انداز غیر رسمی ہے تو بایو ٹول اسے یاد رکھے گا۔ اگلی بار آپ کو یہ ہدایت دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا۔ لیکن آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ اسی لیے کتاب میں ایک گارڈین ٹول کا بھی ذکر ہے جو ایک حفاظتی تہہ کا کام کرتا ہے۔ یہ جان کر کچھ اطمینان ہوا۔ اور آخری ٹول ایپی ٹول۔ اے پی آئی کا لفظ سن کر لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہ کیا کرتا ہے؟ اے پی ٹول اس ایجنٹ کے لیے باہر کی دنیا کا دروازہ ہے۔ یہ اسے دوسرے سافٹ ویئرز اور سروسز سے بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ آپ کے گوگل کیلنڈر میں میٹنگ رکھ سکتا ہے، آپ کی طرف سے ای میل بھیج سکتا ہے۔ اچھا۔ لیکن ہاں، اس کی حدود ہیں۔ یہ صرف ان ایپ سے جڑ سکتا ہے جن کی اے پی آئی عوامی طور پر دستیاب ہو۔ تو یہ ایک بند کمرے میں کام کرنے والے ذہین شخص کو ایک ایسے مینیجر میں بدل دیتا ہے جس کے پاس پوری کمپنی کے وسائل ہوں۔ تو ہمارے پاس یہ طاقتور اوزار ہیں، جیسے ایک شیف کے پاس بہترین چاقو اور مسالے ہوں۔ لیکن صرف اوزار ہونے سے کھانا نہیں بن جاتا، اس کے لیے ایک ترکیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ کتاب میں بیان کردہ 6 مراحل کا عمل دراصل اس اے آئی ایجنٹ کی ترکیب ہے۔ آپ نے بالکل صحیح تشبیہ استعمال کی۔ یہ 6 مراحل کا عمل ہی ہے جو اسے ایک بے رتیب ٹول باکس سے ایک منظم کارکن میں تبدیل کرتا ہے۔ اور پہلا قدم سب سے اہم ہے، ان پٹ انڈرسٹینڈنگ، یعنی ہدایت کو سمجھنا۔ یہاں ایجنٹ صرف الفاظ نہیں پڑھتا بلکہ آپ کے اصل ارادے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ارادے کو سمجھنا، صحیح۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ پلاننگ، یعنی منصوبہ بندی۔ یہ مجھے ایک پروجیکٹ مینیجر کی طرح لگتا ہے۔ بالکل، یہ اس کا اسٹریٹجک دماغ ہے۔ یہاں وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مقصد حاصل کرنے کے لیے کون سے اوزار استعمال کرنے ہیں اور کس ترتیب میں۔ کیا پہلے ویب پر تحقیق کرنی ہے، پھر پائتھون سے ڈیٹا کا تجزیہ کرنا ہے؟ یہ منصوبہ اس کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ منصوبہ بندی کے بعد ایگزیکیوشن، یعنی عمل درآمد، جہاں وہ اصل کام کرتا ہے۔ اور پھر چوتھا مرحلہ جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے، ویریفیکیشن، یعنی تصدیق۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کام کو خود چیک کرتا ہے؟ یہ اپنی غلطیاں پکڑ سکتا ہے؟ جو اپنا کام جمع کرانے سے پہلے خود اسے 2 بار چیک کرتا ہے۔ یہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد 5واں مرحلہ فائنل رسپانس، یعنی ختمی جواب ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ صرف متن نہیں ہو سکتا۔ جی، یہ ایک تصویر، ایک پی ڈی ایف فائل، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور آخری مرحلہ میموری اپ ڈیٹ، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ پورے عمل کو بایو ٹول سے جوڑتا ہے۔ یہ اس تعامل سے سیکھتا ہے۔ یہ سیکھنے، کام کرنے اور بہتر ہونے کا ایک مکمل چکر ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے، آخر اس کی ضرورت کیوں ہے؟ کتاب کہتی ہے کوڈنگ کی ضرورت نہیں۔ یہ بظاہر ایک سادہ جملہ ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کی جمہوری تشکیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت اب صرف سافٹ ویئر انجینئرز کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ ایک وکیل جسے قانون کی گہرائیوں کا علم ہے، وہ اپنے لیے ایک قانونی تحقیقی اسسٹنٹ بنا سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر، ایک مصنف، کوئی بھی۔ آپ کو اپنے شعبے کا ماہر ہونا چاہیے، کوڈنگ کا نہیں۔ یہ رکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ جی، اور چونکہ تمام ٹولز پہلے سے موجود ہیں اور ماحول محفوظ اور سینڈ باکسڈ ہے، اس لیے آپ کو تکنیکی تفصیلات میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ صرف اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ صحیح۔ یہی اس کی اصل طاقت ہے۔ فرض کریں ایک استاد کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ ایک ایسا اے آئی بنایا جائے جو ہر طالب علم کے لیے اس کی سطح کے مطابق ریاضی کے سوالات بنائے۔ پہلے یہ ایک مہنگا اور مہینوں پر محیط پروجیکٹ ہوتا۔ اب اس کتاب کے مطابق وہ استاد چند گھنٹوں میں اس کا ایک کام کرنے والا ماڈل بنا سکتا ہے۔ نظریہ تو بہت متاثر کن ہے، لیکن یہ سب عملی طور پر کیسا لگتا ہے؟ کتاب میں بنائے گئے ایجنٹس کی کچھ ٹھوس مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک پاک فائلر ٹیکس ایجنٹ جو ٹیکس فائل کرنے کے پورے ورک فلو کو سنبھالتا ہے۔ اور یہاں تنوع دیکھیں، ایک طرف ٹیکس جیسا انتظامی کام ہے تو دوسری طرف ایک
لیگل ریسرچ ایجنٹ ہے جو قانونی مقدمات سے ریشو ڈسیڈنڈی نکالتا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے ایک کورٹ روم سٹوری ٹیلنگ ایجنٹ ہے جو انہی خشک قانونی مقدمات کو دلچسپ پوڈ کاسٹ کہانیوں میں بدل دیتا ہے۔ ایک منٹ رکیں، یہ آخری مثال بہت دلچسپ ہے۔ مطلب وہی ٹیکنالوجی جو ایک قانونی دستاویز کا تجزیہ کر رہی ہے، اب ایک تخلیقی کہانی بھی لکھ رہی ہے۔ یہ تو تجزیاتی اور تخلیقی کام کے درمیان کی لکیر کو دھندلا رہا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ پہلے ہم سوچتے تھے کہ اے آئی صرف ڈیٹا اور منطق کا کام کر سکتا ہے اور تخلیقی کام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ مثال بتاتی ہے کہ یہ تقسیم اب اتنی واضح نہیں رہی۔ فہرست میں ایک بک آتھرنگ ایجنٹ کا بھی ذکر ہے۔ کتاب لکھنے والا ایجنٹ؟ جی، جب میں نے پہلی بار اس کے بارے میں پڑھا تو ایک مصنف کے طور پر مجھے بڑا خوف محسوس ہوا۔ کیا میری نوکری خطرے میں ہے؟ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک متبادل نہیں بلکہ ایک ساتھی ہو سکتا ہے جو تحقیق اور پہلے ڈرافٹ میں مدد کرے۔ ان میں سے ایک مثال جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کیا وہ ہیلتھ کیئر ایکسپلینر ایجنٹ ہے۔ یہ ایجنٹ پیچیدہ میڈیکل رپورٹس کو آسان اردو میں تبدیل کرتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ کیا کتاب میں اس بارے میں مزید تفصیلات ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کتاب اس کی صلاحیتوں پر روشنی ڈالتی ہے کہ یہ صرف ایک مترجم نہیں ہے۔ چونکہ اس کے پاس سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ فالو اپ سوالات کا جواب دے سکتا ہے۔ جیسے اس رپورٹ کے مطابق مجھے اپنی خوراک میں کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے؟ بالکل، یہ مریض کو بتا سکتا ہے کہ رپورٹ کے نتائج کا ان کی روزمرہ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا۔ ذرا سوچیں کہ اس کا عام لوگوں پر کتنا بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ مریضوں اور ڈاکٹروں کے درمیان رابطے کے خلا کو پر کر سکتا ہے۔ یہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل، یہ مثالیں واقعی ظاہر کرتی ہیں کہ امکانات تقریباً لامحدود ہیں۔ یہ صرف کھلونے نہیں ہیں، یہ مخصوص پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بنائے گئے خصوصی اوزار ہیں۔ تو ہم نے ٹولز، عمل اور عملی ایپلیکیشنز کو دیکھا ہے۔ یہ ماخذی مواد ایک بہت واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ ہم اے آئی کے ارتقاء میں ایک اہم موڑ دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں اے آئی عام مقصد کے ٹول سے انتہائی خصوصی ٹول سے چلنے والے ایجنٹس کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ یہ صرف ایک سوال پوچھنے اور جواب حاصل کرنے سے ایک ایسے مددگار کی تعمیر کی طرف ایک تبدیلی ہے جو ایک کثیر مرحلہ پیچیدہ کام انجام دے سکتا ہے۔ ہم معلومات کے صارف ہونے سے ٹول کے تخلیق کار بن رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایک ایسے مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں آپ کے پاس صرف ایک اے آئی اسسٹنٹ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے پاس ماہر ایجنٹس کی ایک پوری ٹیم ہوگی جسے آپ نے خود بنایا اور تربیت دی ہوگی۔ اور یہ ہمیں ایک آخری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہاں سوچنے کے لیے جو سوال باقی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایجنٹس اب کیا کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہ جب کوئی بھی اپنے مخصوص شعبے کے لیے اپنا کسٹم اے آئی اسسٹنٹ بنا سکتا ہے تو مہارت کی تعریف ہی کیسے بدل جائے گی؟ جی، کیا ہوگا جب ہر وکیل، ہر ڈاکٹر یا ہر فنکار کے پاس ایک ذاتی ایجنٹ ہوگا جسے انہوں نے خود اپنی ضروریات کے مطابق تربیت دی ہو؟ جب علم اور عمل کی طاقت اتنی آسانی سے دستیاب ہو جائے تو انسانی ماہر کی اصل قدر کیا ہوگی؟ کیا یہ تجربہ ہوگا، حکمت ہوگی یا انسانی رابطہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ انہیں ہم کچھ پوچھتے ہیں اور وہ ہمیں ایک جواب دے دیتا ہے، کبھی کبھی اچھا، کبھی کبھی تھوڑا عجیب سا۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر یہ صرف ایک جواب دینے والی مشین نہ ہو بلکہ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اسسٹنٹس بنانے کے لیے ایک پوری فیکٹری ہو، ایک ایسی ورکشاپ جہاں ہم اپنی ضرورت کے مطابق خاص قسم کے ورکرز تیار کر سکیں، وہ بھی بغیر کسی کوڈنگ کے۔ آج ہم اسی ورکشاپ کے اندر جھانکنے والے ہیں۔ ہمارے پاس جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی ایجنٹ میکرز کا 5واں باب ہے جو چیٹ جی پی ٹی کے ایجنٹ فریم ورک کی گہرائی میں جاتا ہے۔ تو آج ہم مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ فریم ورک ہے کیا بلا، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور یہ دعویٰ کہ کوئی بھی اس سے اپنا اے آئی ایجنٹ بنا سکتا ہے اس میں کتنی سچائی ہے۔ جی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ صرف چیٹ جی پی ٹی کا کوئی نیا ورژن نہیں ہے، یہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ ہم ایک عام چیٹ باٹ سے نکل کر ایک مکمل ڈیولپمنٹ پلیٹ فارم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اے آئی اب صرف معلومات دینے والا نہیں رہا بلکہ کام کرنے والا، یعنی ایک ایجنٹ بن گیا ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔
کتاب میں اس فریم ورک کو 3 لفظوں میں بیان کیا گیا ہے: مقصد پر مبنی، ٹول سے لیس اور مستقل مزاج۔ یہ سننے میں تھوڑے بھاری لگتے ہیں، ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ انہیں آسان زبان میں سمجھتے ہیں۔ مقصد پر مبنی یعنی گول اورینٹڈ کا مطلب ہے کہ ایجنٹ کا ایک واضح مشن ہوتا ہے۔ وہ صرف آپ کے سوال کا انتظار نہیں کرتا بلکہ ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ جیسے میرے لیے اگلے ہفتے کی اٹلی ٹرپ کا مکمل منصوبہ بناؤ، یہ ایک مقصد ہے۔ اور ٹول سے لیس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اس کے پاس ہتھوڑے اور پیچکس ہیں؟ ایک طرح سے جی ہاں، ڈیجیٹل ہتھوڑے اور پیچکس۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف اپنی یادداشت سے جواب نہیں دیتا بلکہ دوسرے پروگرامز اور ذرائع بھی استعمال کر سکتا ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر تازہ ترین معلومات تلاش کر سکتا ہے، حساب کتاب کے لیے کوڈ چلا سکتا ہے، یہاں تک کہ آپ کے لیے تصویریں بھی بنا سکتا ہے۔ اچھا۔ اور مستقل مزاج یا پرسسٹنٹ کا مطلب ہے کہ وہ چیزوں کو یاد رکھتا ہے۔ ہماری پچھلی باتیں، ہماری ترجیحات، ہمارے پروجیکٹس، ہر بار بات چیت صفر سے شروع نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ صرف ایک دماغ نہیں ہے جو سوچتا ہے، بلکہ اس کے ہاتھ بھی ہیں جو کام کرتے ہیں، اور ایک یادداشت بھی ہے جو سب کچھ یاد رکھتی ہے۔ کتاب میں اس کے کچھ اور اندرونی حصوں کا بھی ذکر ہے نا؟ بالکل۔ مصنف بتاتے ہیں کہ ان 3 اصولوں کو ممکن بنانے کے لیے فریم ورک کے کچھ بنیادی اجزاء ہیں، جیسے قدرتی زبان میں استدلال یعنی نیچرل لینگویج ریزننگ، مطلب وہ ہماری طرح سوچ کر منطقی فیصلے کر سکتا ہے۔ ٹولز کا استعمال جس کی ہم نے بات کی، پھر یادداشت یعنی میموری، آٹومیشنز یعنی خودکار کام کرنے کی صلاحیت۔ جی، اور پھر دستاویزات کے لیے خاص ورک سپیس، اور ملٹی موڈل تفہیم یعنی وہ صرف ٹیکسٹ نہیں بلکہ تصاویر اور شاید مستقبل میں آواز کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ ان سب چیزوں کا امتزاج ہی اسے ایک عام چیٹ باٹ سے ایک حقیقی ایجنٹ بناتا ہے، ایک ایسی چیز جو صرف بات نہیں کرتی بلکہ کام بھی کرتی ہے۔ تو یہ اصول تو بہت متاثر کن ہے، ایک خود مختار، یاد رکھنے والا ایجنٹ جو اصلی ٹولز استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب پردے کے پیچھے کام کیسے کرتا ہے؟ وہ کیا مشینری ہے جو اسے اس طرح سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ کتاب اس کی اندرونی ساخت کے بارے میں بھی کچھ بتاتی ہے۔ جی، اور یہیں سے اس کا اصل ڈیزائن سامنے آتا ہے۔ کتاب کے مطابق ہر چیز کا آغاز ایک سسٹم پرومپٹ سے ہوتا ہے۔ سسٹم پرومپٹ؟ جی، سسٹم پرومپٹ، اسے آپ ایجنٹ کا آئین یا اس کی جاب کی تفصیل سمجھ لیں۔ یہ ایک بنیادی ہدایت نامہ ہے جو اس کی شخصیت، اس کا لہجہ، اس کے اصول اور اس کی حدود طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ایجنٹ بنا سکتے ہیں جس کا سسٹم پرومپٹ کہتا ہو: تم ایک تجربہ کار ٹریول ایجنٹ ہو، تمہارا لہجہ دوستانہ مگر پیشہ ورانہ ہوگا، اور تم ہمیشہ بجٹ کو اولویت دو گے۔ یعنی ہم شروع میں ہی اس کا کردار طے کر دیتے ہیں۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، اور اس آئین کے بعد رویے کے اصولوں یعنی بیہیویئر رولز کا ایک پورا درجہ بندی کا نظام آتا ہے۔ کتاب میں اس کی ترتیب بہت اہمیت رکھتی ہے۔ سب سے اوپر سسٹم کے اصول یعنی اس کا آئین ہے، اس کے بعد ڈیولپر یعنی بنانے والے کی ہدایات، پھر صارف یعنی آپ کی ہدایات، پھر اس کی اپنی یادداشت سے حاصل کردہ معلومات، اور آخر میں ٹولز سے ملنے والے نتائج۔ ایک منٹ، یہ ترتیب اہم کیوں ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون سی ہدایت پہلے آتی ہے؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایجنٹ کو بتاتی ہے کہ اگر مختلف ہدایات میں تضاد ہو تو کس کی بات ماننی ہے۔ سسٹم کے بنیادی اصول جو اس کی حفاظت کو یقینی بناتے ہیں ہمیشہ سب سے اوپر رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی صارف اسے کوئی خطرناک یا غیر اخلاقی کام کرنے کو کہے تو وہ نہیں کرے گا؟ جی، تو وہ اپنے بنیادی آئین کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یہ ایک بہت اہم حفاظتی اقدام ہے جو اسے قابو میں رکھتا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک خطرہ بھی تو ہے۔ اگر ہم ایک اے آئی کو انٹرنیٹ براؤز کرنے اور کوڈ چلانے کی طاقت دے رہے ہیں تو کیا ہم اسے غلطیاں کرنے یا نقصان پہنچانے کا موقع نہیں دے رہے؟ ایک چھوٹا سا بگ بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور فریم ورک کے ڈیزائنرز نے اس پر سوچا ہے۔ یہیں پر ٹول یوز لیئر اور ریزننگ انجن کا کردار آتا ہے۔ ایجنٹ آنکھیں بند کر کے کوئی ٹول استعمال نہیں کرتا۔ ریزننگ انجن، جو اس پورے آپریشن کا دماغ ہے، پہلے مسئلے کو چھوٹے چھوٹے قابل عمل حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتی ہیں؟ یہ کام کو کیسے تقسیم کرتا ہے؟ ضرور۔ فرض کریں آپ اسے کہتے ہیں میرے کاروبار کے لیے ایک سوشل میڈیا مہم کا منصوبہ بناؤ۔
اب یہ ایک بڑا اور مبہم ہدف ہے۔ کتاب کے مطابق ریزننگ انجن اسے ایسے توڑے گا۔ پہلا قدم، ہدف کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا۔ جیسے کہ پروڈکٹ کیا ہے یا ٹارگٹ آڈینس کون ہے؟ بالکل۔ دوسرا قدم، ویب براؤزنگ ٹول کا استعمال کر کے مارکیٹ ریسرچ کرنا۔ تیسرا قدم، ڈیلی جیسے ٹول کا استعمال کر کے کچھ تصویری آئیڈیاز بنانا۔ اور چوتھا قدم، ان سب معلومات کو اکٹھا کر کے ایک ہفتہ وار مواد کا کیلنڈر بنانا۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اصل جادو یہی ہے۔ اے آئی اب صرف معلومات تلاش کرنے والا آلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ایک پروجیکٹ مینیجر بن گیا ہے۔ یہ مسئلہ حل کر رہا ہے، صرف جواب نہیں دے رہا۔ اچھا، تو یہ خود مختار بھی ہے اور ٹولز بھی استعمال کرتا ہے۔ لیکن کیا یہ سب کچھ اگلی بات چیت میں بھول جائے گا، جیسا کہ اکثر چیٹ باٹس کے ساتھ ہوتا ہے؟ کیا کتاب میں اس کی یادداشت کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے؟ ہاں، اور یہ اس کی ایک اور بڑی طاقت ہے۔ اس میں دو طرح کی یادداشت ہے۔ ایک قلیل مدتی یادداشت ہے جو ہماری موجودہ گفتگو کو یاد رکھتی ہے، لیکن کتاب میں ایک خاص چیز کا ذکر ہے جسے کینامور کہا گیا ہے، جو اس کی طویل مدتی یادداشت اور ورک سپیس ہے۔ کینامور، یہ کیا چیز ہے؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ ایک عام چیٹ ونڈو نہیں، بلکہ ایک جادوئی نوٹ بک ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کتابیں، تحقیقی رپورٹس، قانونی مسودے یا کسی پروجیکٹ سے متعلق تمام دستاویزات رکھ سکتے ہیں۔ ایجنٹ نہ صرف ان دستاویزات کو پڑھ اور سمجھ سکتا ہے، بلکہ ان کی بنیاد پر آپ کے لیے نئے مسودے تیار کر سکتا ہے، ان میں ترمیم کر سکتا ہے اور خلاصے بنا سکتا ہے۔ واہ! یہ ایسا ہے جیسے آپ کا ریسرچ اسسٹنٹ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر میں ایک وکیل ہوں تو میں اسے قانون کی ساری کتابیں دے سکتی ہوں اور وہ میرے لیے کیس کی ریسرچ کر سکتا ہے؟ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر کتاب میں بتایا گیا ہے کہ اس ورک سپیس میں ورژننگ کی صلاحیت بھی ہے۔ ورژننگ؟ مطلب تبدیلیوں کا ریکارڈ؟ جی، یعنی یہ ہر تبدیلی کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دستاویز میں کب، کس نے اور کیا تبدیلی کی، اور اگر ضرورت پڑے تو پرانے ورژن پر واپس بھی جا سکتے ہیں۔ یہ بالکل گوگل ڈاکس کی ورژن ہسٹری کی طرح ہے، جو اسے پیشہ ورانہ کام کے لیے بہت طاقتور بنا دیتا ہے۔ واہ! یہ تو واقعی ایک گیم چینجر لگتا ہے۔ تو اگر ایک ایجنٹ خود مختار ہے، ٹولز استعمال کرتا ہے اور چیزیں یاد رکھتا ہے، تو ہمیں اس سے ایک اور چیز کی توقع ہوتی ہے، مستقل مزاجی۔ کیا وہ ہر بار ایک ہی معیار کا کام کرتا ہے؟ جی، اور یہ فریم ورک کا آخری بنیادی اصول ہے جس کا ماخذ میں ذکر ہے، کنسسٹنسی، یعنی مستقل مزاجی۔ یہ صرف لہجے یا شخصیت میں نہیں بلکہ آؤٹ پٹ کے فارمیٹ میں بھی ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ یہ جیسن یا ٹیبل جیسے فارمیٹ میں ڈیٹا دے سکتا ہے۔ یہ جیسن سننے میں تھوڑا ٹیکنیکل لگتا ہے، عام انسان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ ایجنٹ کا دیا ہوا ڈیٹا صاف ستھرا، منظم اور مشین کے پڑھنے کے قابل ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ اسے 100 مختلف ویب سائٹ سے معلومات اکٹھی کر کے ایک ٹیبل میں ڈالنے کو کہتے ہیں۔ وہ ہر بار ایک ہی فارمیٹ کا ٹیبل بنائے گا، جسے دوسرے کمپیوٹر پروگرامز آسانی سے سمجھ اور استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ صرف ایک اسسٹنٹ نہیں بلکہ ایپس بنانے یا خودکار نظام بنانے کے لیے ایک بہترین ساتھی بھی ہے۔ یہ ایک قابل اعتماد ہے۔ یہ سب کچھ بہت متاثر کن ہے، لیکن آپ نے پہلے حفاظتی اقدام کا ذکر کیا تھا۔ اتنی طاقت اور خود مختاری کے ساتھ غلطی کا امکان بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اس فریم ورک میں اس سے بچنے کے لیے کیا ویوستھا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہے سیفٹی لیئر۔ سیفٹی لیئر یہ اس پورے فریم ورک کی بنیاد ہے۔ کتاب میں واضح طور پر ذکر ہے کہ یہ تہہ ایک گارڈ ریل کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ غیر محفوظ آؤٹ پٹس کو روکتی ہے، جیسے نفرت انگیز مواد یا خطرناک غلط معلومات۔ یہ نقصان دہ کارروائیوں کو روکتی ہے، جیسے کسی کے کمپیوٹر پر غلط کوڈ چلانا۔ اور یہ غیر مجاز ٹول کے استعمال کو بھی روکتی ہے، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ صارف کی پرائیویسی محفوظ رہے۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن کیا یہ فول پروف ہے؟ کیا کتاب میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ کوئی چالاک صارف ان گارڈ ریلز کو کیسے چکما دے سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اے آئی سسٹم سے عجیب و غریب جوابات نکلوا ہی لیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک جاری جنگ ہے۔ کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ یہ نظام 100% فول پروف ہے، لیکن یہ بتاتی ہے کہ سیفٹی لیئر کو کثیر سطحی بنایا گیا ہے۔ یہ صرف الفاظ کو فلٹر نہیں کرتی، بلکہ ایجنٹ کے ارادے کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔
اگر ایجنٹ کا کوئی قدم اس کے بنیادی آئین یا حفاظتی اصولوں سے ٹکراتا ہے تو وہ اسے روک دیتی ہے۔ خود مختاری اور ٹولز کے استعمال جیسی طاقتور صلاحیتوں کے ساتھ یہ سیفٹی لیئر ایک لازمی بریک کا کام کرتی ہے۔ اس کے بغیر اس طرح کے طاقتور ایجنٹس کو عام استعمال کے لیے جاری کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو چیٹ جی پی ٹی ایجنٹ فریم ورک صرف ایک بہتر چیٹ باٹ نہیں بلکہ اے آئی کے ساتھ ہمارے تعلق کو بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں کوئی بھی پروگرامر ہو یا نہ ہو اپنی ضرورت کے مطابق خاص اے آئی اسسٹنٹس بنا سکتا ہے۔ ہم نے اس کے بنیادی اصول، خود مختاری، ٹولز کا استعمال، یادداشت اور اس کی اندرونی ساخت کو سمجھا جو اسے یہ سب کرنے کے قابل بناتی ہے۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہاں سب سے اہم نکتہ اے آئی ڈیولپمنٹ کا عام لوگوں تک پہنچنا ہے، جسے ہم ڈیموکریٹائزیشن کہتے ہیں۔ ماضی میں اس طرح کے ٹولز بنانے کے لیے ماہر پروگرامرز اور بہت زیادہ وسائل کی ضرورت ہوتی تھی۔ اب کوڈنگ کی رکاوٹ کو ہٹا کر یہ فریم ورک مختلف شعبوں کے ماہرین کے لیے دروازے کھول رہا ہے۔ ایک استاد اپنے طلباء کے لیے ایک ذاتی ٹیوٹر بنا سکتا ہے جو ہر طالب علم کی رفتار سے سکھائے۔ ایک چھوٹا کاروباری مالک ایک ایسا ایجنٹ بنا سکتا ہے جو اس کی مارکیٹنگ اور کسٹمر سروس سنبھال لے۔ یہ اے آئی کو ایک ایسی چیز جسے صرف استعمال کیا جاتا تھا، ایک ایسی چیز میں بدل دیتا ہے جسے اب عام ماہرین بھی اپنی ضرورت کے مطابق تخلیق کر سکتے ہیں۔ آج کی گفتگو اس فریم ورک کے ڈیزائن اور اس کی حیرت انگیز صلاحیتوں کے بارے میں تھی، لیکن یہ ہمارے لیے ایک بڑا اور شاید تھوڑا پریشان کن سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جیسے جیسے یہ خود مختار ایجنٹس زیادہ عام اور پیچیدہ کام کرنے کے قابل ہوتے جائیں گے، ہمیں ان کے ساتھ مؤثر طریقے سے کام کرنے کے لیے اپنے کام کرنے کے طریقوں کو کیسے بدلنا ہوگا؟ ایک ایسی ٹیم کو مینج کرنے کا کیا مطلب ہوگا جس میں اس قسم کے اے آئی ایجنٹس بھی شامل ہوں جو خود سوچ سکتے ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں اور کام مکمل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم مینیجر بنیں گے یا صرف ان کے کام کی نگرانی کرنے والے؟